سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، اور اللہ ہر اس شخص کو ناپسند کرتے ہیں جو ناشکرا اور گنہگار ہوتا ہے۔ آیت مبارکہ میں جو پہلا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ محق کا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کم کر دینا، گھٹا دینا اور مٹا دینا، اور یہ مضارع کے صیغے میں بیان کیا گیا ہے کہ مسلسل اللہ تعالیٰ کمی کی طرف لے کے جاتے ہیں، گھٹاتے ہیں۔ کس کو گھٹاتے ہیں؟ ربا کو، سود کو کہا گیا ہے۔ بظاہر دنیا کا نظام یہ کہتا ہے کہ سود سے کاروبار ترقی کرتا ہے، بڑھتا ہے، انویسٹمنٹ زیادہ آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس میں مسلسل کمی ہوتی رہتی ہے۔ پھر یوربی کا لفظ آتا ہے۔ یوربی اور ربا دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، کسی چیز کا بڑھنا، بڑھوتی ہونا، نشو و نما پانا، کیونکہ یوربی لفظ کے اندر لفظ تربیت بھی آ جاتا ہے، رب کا لفظ بھی آ جاتا ہے، مربی کا لفظ بھی آ جاتا ہے۔ اور ہم رب کو رب کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ انسان کو لمحہ بل لمحہ آگے کی طرف بڑھاتے ہیں، آگے کی طرف نشو و نما دیتے ہیں۔ ایک ہی وقت پہ ہمارا جسم، ہماری روحانی تربیت، ہماری جذباتی تربیت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ اللہ پاک یہ خوبصورت لفظ جو ہے یہ صدقات کے لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلسل جو ہے وہ صدقات کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ لیکن صدقات کا لفظ جو آ رہا ہے یہ جمع قلت پہ آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنی زندگی میں وہ جو تھوڑا سا عمل صدقات کی صورت میں کرتا ہے، بہت تھوڑا جو وہ صدقے کی صورت میں دیتا ہے، اس تھوڑے کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کرتے رہتے ہیں، بہت زیادہ بڑھاتے رہتے ہیں۔ پھر کفار کا لفظ آتا ہے جو کہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی کہ بہت زیادہ کفر کرنے والا۔ تو یہاں پہ کفر جو ہے وہ ناشکری کے معنوں میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ بہت زیادہ ناشکری کرنے والا ہے۔ یہ کس چیز کی ناشکری کر رہا ہے؟ کہ مال اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اس نے اس نعمت کو غلط کام میں اور غلط طریقے پہ استعمال کیا۔ پھر اثیم کا لفظ آتا ہے جو کہ صفت کا صیغہ ہے، اور وہ اس گناہ میں مسلسل جو ہے وہ لگا ہوا ہے، کیونکہ جب انسان سود کے نظام میں چلتا ہے تو گویا کہ وہ زیادہ کی چاہت میں ہوتا ہے۔ یہ بلکہ چاہت نہیں ہوتی، یہ اس کی لالچ ہوتی ہے، اور وہ لالچ میں زیادہ سے زیادہ کمانے کی مسلسل کوشش میں لگا رہتا ہے، تو گویا کہ وہ اثیم کے لیول کا گنہگار بن جاتا ہے۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کیے، نمازیں قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، ان کا اجر بھی ان کے رب کے پاس ہے، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب سود کے احکام کو بیان کرتے ہوئے درمیان میں ایک ایسی آیت مبارکہ آ رہی ہے جس کا تعلق ایمان، عمل اور عبادات کے ساتھ ہے۔ اس کا آپس میں کیا ربط ہے؟ اس کو ایک اور بہت خوبصورت انداز میں یوں سمجھایا گیا ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ۔ اس کا ایک معنی تو یہی بیان کیا جاتا ہے کہ ستاروں کی جگہوں کی قسم، جبکہ بعض علماء کرام نے بِمَوَاقِعِ النُّجُوم سے قرآن پاک کی آیات بھی مراد لی ہیں۔ لہٰذا پھر قسم کیا بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی قسم کھا رہے ہیں کہ آیات قرآن پاک میں کس ترتیب کے ساتھ آئی ہیں، اس کی قسم کھائی جا رہی ہے، کیونکہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ الہامی ہے۔ قرآن کی کس آیت کو کہاں پہ کس ترتیب کے ساتھ رکھنا ہے یہ اللہ پاک کی جانب سے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بہت حکمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ احکام بیان کرتے ہوئے درمیان میں جب عبادات کی آیات کو لے کر آتے ہیں تو پھر انسان وہاں پہ سوچتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ربط جو ہے وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ لہٰذا آیت مبارکہ میں 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایمان کا، عمل کا، صلاۃ کا اور زکوٰۃ کا۔ ایمان کا تعلق آپ کے اندر کی کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے، اور صلاۃ آپ کے باہر کی کیفیت کا نام ہوتا ہے۔ تو جس انسان کا تعلق ایمان اور نماز کے ساتھ بن جاتا ہے تو یہ 2 چیزیں انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دیتی ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے قائل ہو جاتا ہے، اس کے لیے احکام کو ماننا آسان ہو جاتا ہے، گناہوں کو چھوڑنا اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ احکام تو وہی مانے گا جو ایمان لانے والا ہوگا، اور احکام ماننے کی کوشش کرنے والا بھی یقیناً وہی ہوگا کہ جس کے اندر خوف خدا ہوگا۔ لہٰذا کون سی ایسی طاقت ہے جو ہمیں اللہ کا حکم ماننے کے لیے ہماری مدد کر سکتی ہے؟ تو وہ عبادات ہوتی ہیں۔ عبادات انسان کے اندر یہ پوٹینشیل بنا دیتی ہیں کہ جس سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر الفاظ کا بھی ہمیں آپس میں ربط بتایا جاتا ہے کہ جو سود کھانے والا ہوگا وہ حشر کے دن ایسے کھڑا ہوگا کہ جیسے خپتی انسان ہوتا ہے۔ وہاں پہ بھی یقومون کا لفظ استعمال کیا گیا تھا، اور اس آیت مبارکہ میں اس کا متبادل کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو نمازوں میں قیام کرنے والے ہوتے ہیں تو یہ قیام کرنے والے آخرت کے اس قیام سے بچ جائیں گے۔ پھر عامل الصالحات کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں کسی لفظ کی اصل کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کا متضاد دیکھتے ہیں۔ لہذا یہاں پہ صلاح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سود کے لیے اللہ تعالیٰ نے محق کا لفظ استعمال فرمایا کہ وہ چیز جو کسی چیز کو اندر سے ختم کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے۔ اور صلح کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ فساد ہوتا ہے، اور فساد کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اندر سے گل سڑ جانا، جو چیز اندر سے ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ صلح کا مطلب ہوتا ہے کہ صلح صفائی کرنا، جبکہ اس کا متضاد کیا ہے؟ جنگ کرنا، لڑائی کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والے کے لیے یہی اعلان کیا ہے کہ وہ میرے ساتھ جنگ کرنے والا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ الفاظ بائی چانس یہاں پہ اس طرح سے استعمال نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ ان الفاظ کا بھی آپس میں بڑا گہرا ربط نظر آتا ہے۔
پھر ایک طرف سود کا نظام بتایا جا رہا ہے اور پھر ایک طرف زکوٰۃ کا نظام بتایا جا رہا ہے۔ لہذا سود کے معاملے میں ہم کسی کو تھوڑا سا دیتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ لے لیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے نظام میں کیا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکال دیتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ دونوں نظام جو ہیں وہ ایک دوسرے کا متضاد ہیں۔ پھر آج کی دنیا کا بہت بڑا خوف یہ ہے کہ اگر ان کا سسٹم سود کے ساتھ نہیں چلے گا تو بینک کیسے چلیں گی، معیشت کیسے چلے گی، اکانومی جو ہے وہ برباد ہو جائے گی۔ یہ ایک خوف ان کے اندر ہے، جبکہ پیچھے والی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سود کا نظام چھوڑیں گے، جو صدقہ دینے والے ہوں گے، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ تو سود کا کام کرنے والا چاہے انفرادی طور پہ ہے یا اجتماعی لحاظ سے ہے، وہ ایک خوف میں بھی مبتلا ہے اور غم میں بھی مبتلا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں کہا گیا ہے کہ نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو گویا کہ عبادات کے اینڈ پہ بھی یہی بات کی گئی ہے اور معاملات کے اینڈ پہ بھی یہی بات کی ہے۔ تو گویا کہ جس انسان کی عبادات اور معاملات صحیح ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے یہ دو کیفیت اٹھا لیں گے، خوف کی کیفیت اور غم کی کیفیت۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ڈرو اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمہ باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر تم سود سے توبہ کرو تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے، نہ تم کسی پہ ظلم کرو اور نہ ہی تم پہ ظلم کیا جائے۔ ان آیات میں سود سے براہ راست روکا نہیں جا رہا، بلکہ دو آپشن دی جا رہی ہیں کہ یا تو یہ ہے کہ جو اب تم کام کاروبار کر رہے ہو سود پہ، وہ اب مزید نہیں ہونے چاہیے، یا جو رقم تم نے سود سے لے لی ہے اب وہ مزید نہیں لینی ہے۔ اور پھر یہ کام کرنا کس کے لیے آسان ہوگا؟ آیت مبارکہ میں کہا جو ایمان والا ہوگا اور جو تقوی والا ہوگا اس کے لیے کام کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا سے نقطہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے کہ ابھی تک تم نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ اگر ابھی تک تم نے یہ کام نہیں کیا ہے تو پھر تم سوچ کیوں رہے ہو؟ فوراً یہ قدم اٹھا لو کہ اب مزید میں نے سود کا کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو پھر اب وہ حالت جنگ میں ہے، اور جنگ کس کے خلاف ہے؟ اللہ اس کے رسول علیہ السلام کے خلاف ہے، جبکہ شیطان نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے اللہ اور اس کے نبی کے خلاف۔ اس کا مطلب ہے کہ جو سود کا کام کرتا ہے وہ شیطان کی سائڈ پہ آ جاتا ہے اور دوسری طرف اللہ اور اس کے نبی ہیں۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اگر کوئی تنگ دست قرض دار ہو تو اس کا ہاتھ کھلنے تک اس کو مہلت دینی ہے، اور صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں زیادہ بہتر ہے، بشرطیہ کہ تم اس بات کو سمجھو۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ بہت تنگ دست ہے تو یہاں پہ نظیرہ کا لفظ آیا ہے، یہ انتظار سے بھی ہے کہ تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے، مہلت دینے سے بھی ہے، اس کو مہلت دینی چاہیے، مگر کب تک مہلت دینی چاہیے؟ میسرہ کا لفظ آیا ہے، اور میسرہ یسر سے ہے، یعنی کہ آسانی آنے تک۔ اور آسانی سے کیا مطلب ہے؟ ایسا نہیں کہ اگر مقروض انسان آپ اس کو کچھ کھاتا پیتا دیکھ لیں، کچھ پہنتا دیکھ لیں تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ شخص تو عیش کر رہا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اس وقت تک جب تک کہ وہ بہت زیادہ آسانی میں نہ آ جائے، کیونکہ میسرہ کو جس انداز میں بیان کیا گیا ہے یعنی کہ بہت زیادہ اس کی زندگی میں جب آسانی آ جائے پھر اس سے اس قرض کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، تو گویا کہ تب تک اس کو مہلت دے دو۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر ایک آپشن یہ بھی دی گئی کہ صدقہ ہی کر دو تو کیا بہتر ہے، معاف ہی کر دو تو کیا بہتر ہے۔ اور یہاں پہ تصدقوا کا لفظ جو ہے یہ جمع کا صیغہ آیا ہے، یعنی کہ اگر کسی کو تنگ دست دیکھو تو کسی ایک کا ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے، تم میں سے اکثر کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ تم معاف کر دینے والے ہو۔ پھر جب آیت مبارکہ میں یہ کہا جاتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، تو اس میں معاف کر دینے والے کے لیے کیا بہتری ہے؟ ہاں، جس کو معاف کیا جا رہا ہے اس کے لیے تو واقعی بہت آسانی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم جانتے ہوتے، اس کا مطلب ہے کہ انسان نہیں جانتا ہوتا کہ اس کا کوئی بھی خیر کا عمل، نیکی کا عمل اس کے لیے کہاں سے، کدھر سے، کس طرح کی آسانیاں لے کر آ سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ پھر خیر کو نکرہ کی صورت میں استعمال کیا گیا ہے کہ ایک نیکی کے عمل سے بہت سارے خیر کے راستے کھل جاتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 281 میں فرمایا کہ ڈرو اس دن سے جب تم سب اللہ کے پاس لوٹ کر جاؤ گے، پھر ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا ہے پورا پورا دیا جائے گا اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں حشر کا دن سنایا جا رہا ہے اور ترجعون کے ساتھ جمع کے صیغے کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، جیسے کہ مقروض کے وہ دن جب قریب آتے جاتے ہیں کہ اس نے قرض واپس کرنا ہوتا ہے تو اس کی فکریں، پریشانیاں، سوچیں کتنی بڑھ جاتی ہیں، میں کیسے جواب دوں گا، کیا جواب دوں گا، کیسے فیس کروں گا۔ تو ایسے ہی ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ تم نے بھی ایک دن کو فیس کرنا ہے جب تم بھی یہ سوچ رہے ہوگے کہ میں کیا جواب دوں گا، کیسے جواب دوں گا، کیسے اپنا حساب دوں گا۔ تو اگر آج دنیا میں جب تم کسی کے لیے آسانی کرو گے تو کل قیامت میں وہ دن تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ پھر آیت مبارکہ میں کلو نفسن کا ذکر کیا گیا کہ ہر نفس جو کچھ بھی کر رہا ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اب کون سود سے کما رہا ہے، کون صدقہ دے رہا ہے، کون زکوٰۃ دے رہا ہے، ہر انسان کا حساب کتاب اس کی اپنی ایک انفرادی ذمہ داری کے ساتھ آخرت کے دن لیا جائے گا۔
پھر پچھلی آیات میں ہمیں دنیا کا لین دین سمجھایا جا رہا تھا کہ دنیا میں تم نے کسی مقروض کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہاں پہ آخرت کے دن بتایا جا رہا ہے کہ تم نے آخرت کا لین دین کیسے کرنا ہے۔ جس طرح دنیا میں ہم کسی کو اپنا مال دیتے ہیں تو اس سے ہم کچھ نہ کچھ پھر واپس وصول کرتے ہیں، تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم دنیا میں اعمال کر رہے ہو ایسے ہی اعمال تم آخرت میں وصول کرو گے۔ تو گویا کہ دو طرح کے یہاں پہ لین دین بتائے جا رہے ہیں۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کو دین کا دن کیوں کہا جاتا ہے؟ اور دین جو ہے وہ دین سے ہے۔ دین کا مطلب بھی ہوتا ہے قرض کا ہونا، بدلے کا ہونا۔ تو جو کچھ ہم دنیا میں کر رہے ہیں ویسا ہی بدلہ ہم وہاں پہ کل وصول کریں گے۔ تو جو ہم اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں کہ آخرت کا دن میرے لیے کیسا ہو، تو ویسا ہی دنیا میں جن کے ساتھ ہمارے مالی لین دین ہوتے ہیں ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا چاہیے۔